میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلے 1.5-2 سال سے یہی بات کہ ہم پلانڈ ڈیفالٹ کریں. ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری ہمارے محترم ہیں، تو ماشاء اللہ بہت ان کی بڑھیا. چیزیں ہم شائع کرتے رہے. اس کو فالو کرنے کے لیے میں نے بھی بہت دفعہ لکھا، لیکن بات یہیں آ کے اٹک جاتی ہے نا کہ ہماری لیڈرشپ میں جان کوئی نہیں. یہ کرے کون؟ حال وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. اچھا میں تو عرض کروں، لیڈرشپ چاہتا کیا مسئلہ ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں لیڈرشپ کو بلٹ اپ کرنے کی جیسے کہتے ہیں آگے جیسے کہتے ہیں کوئی راستہ دیا نہیں. اس کی وجہ 2 گروپ ایسے ہیں جو پاکستان کی اکانومی کے اوپر آکٹوپس بن کے چھائے ہوئے ہیں. ایک ہے سول بیوروکریسی اور ایک ہے ملٹری بیوروکریسی جو چوستی ہے. 6 اسپتال چلاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ، ایک پیمز ہے، ایک فلاں ہے، ایک فیڈرل سیکٹری ہے، ایک جوائنٹ سیکٹری ہے، ایک فلاں ہے کہ وہ پورا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے. 4 کالج چلاتا ہے، ایک 22 گریڈ کا فیڈرل سیکٹری ہے، سارا کچھ ڈائریکٹر جنرل ہے، دوسری تیسری. ایریگیشن جہاں ہوتی ہے ایریگیشن وہاں پر 56 ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں. وہاں سے آپ چلیں تو میں خود چونکہ ڈپٹی کمشنر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کوئی ڈپٹی کمشنر ایسا نہیں جس کا گھر 25 ایکڑ سے کم ہو. میں خود سے بھی ایک میں تھا، 35 ایکڑ کا گھر تھا. کوئی وہاں پر چاغی میں تھا، اس کا کوئی 40 ایکڑ کا گھر تھا. یہ سارے کے سارے جو ہیں، اس سارے کے سارے ایسٹ جو ہیں یہ قوم کو تقسیم کرنے چاہیے فوری طور پر، تاکہ اور یہ اس کے لیے بہت اسٹیپ لینا چاہیے. یہ ہیوی سٹرکچر جب تک کوئی ایک آدمی ٹھیک سے آئے گا نہیں. جاوید اکبر انصاری صاحب کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے، ضرور سنیں. وہ میں کہتا ہوں پاکستان کی 90% اکانومی حلال اکانومی ہے. 91% لوگ بینک کی شکل نہیں دیکھتے اس ملک کے اندر. یہ جو آئی ایم ایف آپ سے کہتا ہے نا یہ لے کے آؤ، یہ آپ اندازہ کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کی تو پہلا کام کہا کہ ہماری مارکیٹ ہونی چاہیے. تو آپ نے ایک مارکیٹ کے لیے جگہ خریدی اور اتنی آپ کو جلدی تھی کہ آپ نے ٹینٹ میں مارکیٹ بنائی. اس کے 4-5 اصول بتائے آپ. نمبر 1، کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا جو ٹیکس لگاتا ہے وہ جنت کی ہوا نہیں پائے گا. دنیا میں آج ٹیکس فری زون ہے. آپ دبئی میں چلے جائیں آپ حیران ہوں گے، سوائے مینٹیننس کے لیے کچھ چیزیں لیتے ہیں، باقی کوئی ٹیکس نہیں. جبل علی کیا ہے؟ ٹیکس فری زون ہے. یہ پناما اور یہ جو آئل آف مین یہ کیا ہے؟ ٹیکس فری زون ہے. دنیا میں جہاں کاروبار بہتر ہو رہا ہے ٹیکس فری زون میں اندر ہو رہا ہے. فرمایا کوئی ان بٹوین میڈیا ول فارم ٹو مارکیٹ بندہ آئے گا، سنار اپنی چیز لے کے آئے گا، لوہا. اس وقت کیا ہے؟ مارکیٹ آؤٹ. آپ جا دیکھیں آؤٹ لیٹ مارکیٹس، آؤٹ لیٹ مالس، دکانیں وہاں کھولی ہوئی ہیں، فیکٹریز کھولی ہوئی ہیں، کوئی بیچ میں. فرمایا جس نے جہاں سے پیسہ چقندر 400 روپے خرید کے 500 بازار میں بیچی، اس نے 100 روپے سود کمایا. ہولڈنگ نہیں ہوگی، ذخیرہ اندوزی نہیں ہوگی. پوری دنیا جو ہے 90% کاروبار ہولڈنگ میں ہوتا ہے. آسٹریلیا میں گندم خریدی کا 2-1 مہینے کے بعد جو ہے وہ نائجیریا میں وہاں قید پڑے گا. جہاز کہاں روکا؟ بنگلہ دیش کی ساحل پہ روک لیا، پاکستان میں روک لیا. جو پاکستان کا بیٹھا ہوا تھا چوریا بازار کا اس نے روک لیا اور اس نے کہا چلو کرایہ دیتے ہیں. وہی کرایہ اس نے وہاں سے آ کے ہولڈنگ کا نکال لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس بندے نے 40 دن تک غلہ روکا پوری زندگی عبادت کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، اللہ قبول نہیں کرے گا. نمبر 3، اسپیکولیشن نہیں ہوگی. آپ سوچیں 0.1001% لوگ ہیں جو اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ ہم چلتے ہیں. ہمارے سارے اکانومسٹ 2 نمبر ہیں. یہ 8% کی فگرز کے اوپر پورے ملک کا انالیسس کرتے ہیں. ہمارے جو ویج اکانومی ہے اس میں بندہ جو ہے وہ صرف لینے کے لیے جاتا ہے، نمک اور تیل لینے کے لیے جاتا ہے. اس کی ہر چیز سسٹینیبل صورتحال اتنی شاندار. پھر آپ نے فرمایا کہ پیپر، وہ اس چیز میں کاروبار کرو سونے چاندی میں جس کو علیحدہ بیچ سکو تو بازار میں اس کی ویلیو موجود ہو. یعنی سونا علیحدہ جا کے بیچا جا سکتا ہے، چاندی علیحدہ جا کے بیچی جا سکتی ہے، کھجور علیحدہ جا کے بیچی جا سکتی ہے. کاغذ تو ردی کے بھاؤ نہیں بکے گا اگر آج ڈالر جو ہے وہ کہہ دے کہ ڈالر ہمارا نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ کسی قسم کی کوئی یہ نہیں ہوگی اپنا سٹے بازی اور سود. 99.9% عرب کے سردار سے جو یہودیوں کے سود ہے. آپ کو پتہ ہے 4 مارکیٹ تھیں یہودیوں کی، 4. پھر بھی آپ نے کہا مارکیٹ میری علیحدہ ہوگی. ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہمیں یورپین یونین کی مارکیٹ میں جانا ہے، ہم مارے جائیں گے، ون فیٹف ہمارے اوپر آ جائے گا. 4 مارکیٹ تھی آپ کی. اور اتنی کامیاب ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مارکیٹ کہ کعب بن اشرف نے راتوں رات اس کی تنابیں کاٹ دی تھی. آپ
تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات ہے لیڈرشپ کی، اور لیڈرشپ کے لیے اصل مسئلہ وہی ہے بنیادی طور پر کہ جی کہ آواز، میں ابھی کہتا ہوں آواز میں اب اس وقت آپ سوچیں کہ پورے پاکستان میں واحد بندہ ہوں جس کی پورے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پر بات بند ہے. میں ایک صاحب نے بلایا علی ممتاز نے، رات اس کے پروگرام میں سے آدھے راستے میں اس کا پروگرام بند کرا دیا گیا. اس کے اگلے دن میں سویڈن کے اوپر بول رہا تھا، ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے اس ٹی وی چینل والوں کے ساتھ آپ اشر نہیں ہونے. آواز وہ بند کرنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح، لیکن کہیں نہ کہیں آواز نکالنی پڑے گی. ذمہ داری بھی اتنی ہے، وما علینا الا البلاغ، کھول کے بتا دو. اور سچی بات یہ ہے کہ کھول کے نہیں ہوتا قیامت دن سرخ ہوگا. سر السلام علیکم. سر آئی ایم ڈاکٹر بلال. سر آپ نے بات کی لیڈرشپ کی، اور ڈکٹیٹرز کے زمانے میں، پرویز مشرف کے زمانے میں ہمارے فورن ریزروز بہت اچھے سے چلے گئے تھے، ہمیں IMF سے چھٹکارا مل گیا تھا. اور وہ جو شوکت عزیز صاحب تھے انہوں نے سٹی بینک بھی اسٹیبلش کیا تھا، اور سٹی بینک بہت تیزی سے گروتھ کر رہا تھا. وہ مارکیٹ میں لیزوں پہ کاریں دے رہے تھے، اور سٹی بینک کے میرے پاس ATM کارڈز بھی پڑے ہیں. وہ بینک بھی بینکرپٹ ہو گیا، بینک کریش ہو گیا، اب نظر ہی نہیں آتا وہ بینک. تو اب قمر جاوید باجوہ صاحب بھی ایک آئے تھے ڈکٹیٹر، ان کے زمانے میں بھی ڈالر کی قیمت کنٹرول پہ رہی تھی. سر جب یہ حج پہ جاتے ہیں تو ساتھ اپنے ساتھ ڈالر اور ریال لے کے جاتے ہیں، وہ پاکستان کی مارکیٹ سے ہی یہاں سے ہی لے کے جاتے ہیں، تو یہاں پہ آ کے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جو فورن ایجنسیز ہے، ویسٹرن یونین وغیرہ ہو گئے، ان کے پاس آپ کو ڈالر مل جاتے ہیں، LC پہ ڈالر نہیں ملتے. واٹ از دا ریزن بہائنڈ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ جس بھی ڈکٹیٹر کے حق زمانے کے اندر آپ کی معیشت آگے بڑھی ہے، اس کی بنیادی وجہ آپ کی معیشت نہیں تھی، امریکن سسٹمز تھی. میں نے پورا چارٹ آپ کے سامنے رکھ کے بتایا کہ یہاں جب سویلین حکومت آتی ہے وہ ختم کر، کیونکہ ڈکٹیٹرشپ لائی اسی لیے جاتی ہے کہ وہ اس سے کوئی کام لینے ہوتے ہیں. میں نے اس پہ پروگرام کیا تھا، اس پہ ضیاء الحق صاحب کے برخوردار بڑے مجھ سے ناراض ہوئے کہ نہیں انہوں نے تو بہت بڑا جہاد کیا تھا. میں نے کہا دیکھیں ایک بات سنیں، ضیاء الحق صاحب بڑے محترم ہوں گے، لیکن ایک بات کہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ایک اصول طے کر دیا. اللہ کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. اگر آپ پرویز مشرف اپنی آرمی چیف کی وردی بچانے کے لیے نواز شریف کا تختہ الٹ سکتا ہے تو قیامت کے دن اللہ یہ ضرور سوال کرے گا کہ تم نے شریعت کیوں نہیں نافذ کی. اگر ضیاء الحق جو ہے وہ اس قوم کو بچانے کے لیے اور امریکہ کے ساتھ وہ تختہ الٹ سکتا تھا تو قیامت کے دن مجھ سے سوال نہیں ہوگا، لیکن ضیاء الحق سے، ایوب سے، ان سے سوال ضرور ہوگا. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ تم کو نہیں ملی توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہوں بادشاہ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اسے بادشاہ چھینا. تم کو دی تھی، تم نے کیا کیا؟ تو یہ جو لوگ تھے نا ڈکٹیٹرز، دیکھیں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ پرویز مشرف جو ہے آؤٹ آف دا بلو آ گیا تھا تو بہت بڑی بھول ہے اس کی. اگر 9/11 سے پہلے حامد کرزئی کا بھائی کوئٹہ میں بیٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ میرا بھائی صدر بنے گا جب بھی ہوا، حالانکہ طالبان کی بڑی اسٹرانگ گورنمنٹ تھی، تو پرویز مشرف کو نہیں کہا گیا ہوگا کہ تم کس کام کے لیے آ رہے ہو؟ جب رشیا کا جو انہوں نے پرل ہاربر تو ضیاء الحق کو بھی اندازہ تھا کہ میں نے آنا ہے. اب تو وقت کے ساتھ ساتھ اب تو ہر چیز واضح ہوگی. دیکھیں نا، میں نے کئی دفعہ پورا واقعہ لیاقت علی خان کا سنایا ہے، کیسے وہ 2.5 مہینے ٹور کر کے آئے اور کیسے ایوب خان کو رکھا گیا تھا. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر وہ کر گئے تھے تو اتنا کیسے گر گیا. یہ آرٹیفیشل سہارا تھا، اور سود کے پورے نظام میں ہوتا ہی آرٹیفیشل سہارا ہے آپ کو. جی دیکھیں، وہ آپ نے خود چھوڑی ہوئی نا، آپ نے کرنسی کا کاروبار کرنے کے لیے خود، جس ملک میں حاجی مستان خان کہے کہ مجھے ملک دے دو میں قرضہ اتار لیتا ہوں، اس ملک کا کیا ہو سکتا ہے؟